سال کی سب سے زیادہ نمبر الرحمن الرحیم ایسے پکڑ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں آپ حضرات نے کافی دیر سے بچوں کے پروگرام کو دیکھا سنا میں بھی مغرب بعد آیا تھا کچھ دیر رہا پھر اپنی ضرورت سے چلا گیا یہاں جب آیا تھا مغرب کے بعد تو ٹھنڈ بالکل نہیں لگ رہی تھی اور جب یہاں سے گیا تو وضو بناتے کے ساتھ بہت زور سے ٹھنڈ لگنے لگی آپ بھی دیکھتے ہوں گے اتنا موٹا تگڑا پہن کر کے چلا آیا آپ کو نہ ٹھنڈ لگ رہی ہوگی آج تو ٹھنڈ واقعی کم ہے لیکن مجھے بہت زیادہ لگنے لگی اور سینے میں تکلیف عشاء کی نماز کے فوراً بعد جب میں کھانے پہ بیٹھا تو درد ہونے لگا بہرحال تو صدام بھائی کا بار بار فون آنے لگا کال آنے لگی تو میں نے کہا نہیں جانا چاہیے بھائی کا بار بار فون آ رہا ہے بہرحال تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کے سامنے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ بات کروں اور دوسری یہ کہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے وقت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ حضرات کے سامنے زیادہ دیر بات کروں لیکن ہاں 5-7 منٹ کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں ادھر سنیں توجہ سے ادھر دیکھو بابو بابو ادھر دیکھیے آپ لوگ ذرا سا کچھ بات آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سنیے سمجھ میں آ جائے تو جواب دے دیجیے گا ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں آئے گا تو ہم جواب دے دیں گے ٹھیک ہے سنیے ذرا توجہ سے ہم لوگ مسلمان ہیں ایمان والے ہیں اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہیں جو مسلمانوں کے ضروری اور بنیادی عقائد جن کو مدرسے میں مسجدوں میں مکتبوں میں بتایا جاتا ہے وہ بنیادی عقیدہ جس کے جانے مانے بغیر ہم مسلمان نہیں رہ سکتے ہمارا مسلمان ہونا ان عقائد کے جاننے اور ماننے پر موقوف ہے وہ عقیدہ کیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ عقیدہ توحید کا ہے رسالت کا ہے ختم نبوت کا ہے آخرت کا ہے یہ بنیادی عقائد ہے اے بوا توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ آخرت عقیدہ توحید کے کیا معنی ہے عقیدہ توحید کا معنی اللہ کو ایک ماننا عقیدہ توحید کا معنی مطلب یہ ہوا اللہ کو ایک ماننا اللہ کو ایک جاننا اللہ کو ایک ماننا اسی کو رب ماننا اسی کو الہ ماننا اسی کی عبادت کرنا اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کو جائز نہیں سمجھنا ناجائز اور حرام سمجھنا شرک اور کفر سمجھنا یہ ہے عقیدہ توحید اس میں اور بہت ساری تفصیلات ہیں لیکن آپ فی الحال ایک سبق یاد رکھیے عقیدہ توحید کا معنی اللہ کو ایک ماننا سمجھ میں آ گئی بات وہ یکتا ہے اکیلا ہے تنہا ہے دوسرا عقیدہ جس کے جانے مانے بغیر ہم مسلمان نہیں وہ عقیدہ رسالت وہ عقیدہ ختم نبوت ہے عقیدہ رسالت کا مطلب میری بچیوں میرے بچوں
یہ ہے کہ جتنے انبیاء اور رسول دنیا میں آئے ان تمام نبی اور رسول کو ماننا اور ان تمام نبی اور رسول کو برحق جاننا۔ وہ جتنے رسول اور پیغمبر آئے وہ سب کے سب حق پر تھے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء، ان سب پر ہم سب کا ایمان ہے۔ سب کا نام جانے نہ جانے، جتنے کا قرآن اور احادیث میں نام آیا ان سب کو اور اس کے علاوہ بھی جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول کو بھیجا، سب کو ہم لوگ مانتے ہیں۔ تو عقیدہ رسالت کا خلاصہ کیا ہوا؟ اللہ نے جتنے نبی اور رسول کو اس دنیا میں بھیجا ان سب کو ہم مانتے ہیں۔ اسی سے تعلق رکھتا ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اے بابو، اے بھائی، ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ جس کا جاننا ماننا ضروری اور جس کے جانے مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں۔ ایک لائن میں سمجھ لیجئے، اس کے بعد چلے جائیے۔ وہ کیا ہے؟ ہم سب اپنے نبی کو صرف نبی مانتے ہیں۔ ارے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا؟ ارے بولو ہے نا؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی مان لینے سے کام نہیں چلے گا۔ اپنی امی کو امی مانو، ابو کو ابو مانو تو کام چل جائے گا، لیکن اپنے پیارے نبی کو، جن کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے بعد آپ کا مقام مرتبہ ہے، ساری کائنات میں تمام انبیاء سے بڑا مقام ہمارے پیارے نبی کا ہے۔ اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ کے نبی کا مقام اللہ کے بعد اتنا بھی مان لینے سے ہم مسلمان نہیں، امام الانبیاء مان لینے سے بھی ہم مسلمان نہیں، بلکہ اپنے نبی کو ساری کائنات میں سب سے بڑا نبی ماننے کے ساتھ، امام الانبیاء ماننے کے ساتھ، محبوب کبریا ماننے کے ساتھ یہ بات کا ماننا ضروری کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بولیے آپ اللہ کے، یہی آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قیامت تک آپ ہی کی نبوت رہے گی، آپ ہی پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول پیدا ہونے والا نہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ اس بات کو مان لینا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ بس تو عقیدہ ختم نبوت اتنا بنیادی عقیدہ جس کے جانے مانے بغیر ہم مسلمان نہیں۔ اب آپ سے پوچھ لیں، جو 20 سال کا نوجوان ہے، 18 سال کا نوجوان ہے، 15 سال تک چھوڑیے، 16 سال، 17 سال، 18 سال، 20 سال، 25، 30، 40، 50 سال، یہی ماؤں بہنوں کی عمر ہے۔ اگر پوچھ لیا جائے کہ آپ نے کبھی اپنے گھر میں عقیدہ ختم نبوت بتایا؟ یہ ایسا بنیادی عقیدہ ہے نوجوانوں، سنیے، اے بابو، اے بیٹا ادھر دیکھیں، ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ کھانا کھانے سے زیادہ ضروری، پانی پینے سے زیادہ ضروری۔ ارے ایسے عقیدے کے بغیر مر جانا اچھا ہے، اس لیے کہ اس عقیدہ کو مانے بغیر جب ہم مسلمان ہی نہیں تو کفر کی حالت میں اور شرک کی حالت میں اور بغیر ایمان کی حالت میں اس دنیا میں زندہ رہنا یہ انسانیت سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، وہ اللہ جو ساری کائنات کا رب اور رحیم و کریم ذات ہے، وہ نبی جو پوری زندگی ہم سب کے لیے اللہ سے مانگتا رہا، اتنا بڑا مشکل وقت نہیں، ورنہ میں تفصیل سے بتاتا، اور صحت بھی اجازت نہیں دیتی۔ خلاصہ یہ کہ اس نبی کے تعلق سے اس بات کا جاننا کہ آپ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم، آپ کو اللہ نے آخری نبی بنایا۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں مولانا صاحب ریفرنس دیجئے، کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا؟ آج کل تو ہر کوئی دلیل مانگتا ہے، ہر کوئی دلیل مانگتا ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہاں لکھا ہے، تو ہم آپ کو بات بتلا دیتے ہیں کہاں لکھا ہے۔ آپ جائیے گا، وضو کیجئے گا، قرآن کھولیے گا، اللہ کے کلام میں لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا، آپ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم۔ اچھا، اس قرآن کی آیت کی تفسیر کون زیادہ بہتر کرے گا؟ ہم کریں گے یا آپ کریں گے، یا آج کل کے یوٹیوب اور فیس بک پر چلنے
بولنے والا, اسلامی اسکالر بولنے والا, ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر بتلائے گا. یہ سب جھوٹا ہو سکتا ہے, بے وقوف ہو سکتا ہے, نادان ہو سکتا ہے, ہم لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے, ہم لوگ نادانی کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کے کلام کی صحیح تشریح اور تفسیر جو نبی بتلائے گا وہ کوئی اور نہیں بتلا سکتا. ہمارے نبی نے کیا بتلایا؟ انی عبد اللہ و خاتم النبیین, میں اللہ کا بندہ اور آخری نبی. تو اب خلاصہ ایک اور بات ہمارے نبی نے ارشاد فرمائی, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی, میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں. تو نبی نے اس آیت کی تشریح فرما دی, نبی سے بہتر اور کون بتلا سکتا ہے؟ اب ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے, اللہ کے لیے اپنے گھر میں روزانہ ہو, ہفتے میں ہو, ایک مرتبہ اپنی بیوی سے بتائیے, اپنی بہن سے بتائیے. نوجوانوں 24 گھنٹے میں 10-10 گھنٹے موبائل چلاتے ہو, لیکن ہماری بیٹی اور ہماری بہن کا ایمان سلامت رہے, نہیں کچھ تو کم سے کم عقیدہ بتلاؤ اور اسے محبت اور شفقت کی نگاہ ڈالو, اس پر اپنا دست شفقت رکھو, انہیں عقیدہ بتلاؤ. ورنہ کل اس بھائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ لے گا, اس باپ سے اللہ پوچھ لے گا, اس شوہر سے پوچھ لے گا کہ 10 سال 20 سال 30 سال ہو گئے شادی کو, کبھی اپنے بیوی کو بٹھا کر کے پیار سے رات میں سونے سے پہلے نہ عقیدہ توحید بتلایا, نہ عقیدہ رسالت بتلایا, نہ عقیدہ ختم نبوت بتلایا, نہ عقیدہ آخرت بتلایا. اس لیے نیت کر کے جائیں. ابھی جتنی بات ہم نے بتلائی ہے, بہرحال وقت ختم ہوا, اتنی سی بات آپ یاد کر لیجئے اور اس کو اپنے دوستوں میں بولیے اور اپنی بیوی کو بھی, اپنی بہن کو بھی, اپنی ماں کو بھی جا کر کے گھر میں بتائیے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو باتیں ہماری زبان سے نکلی ہیں, اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. 30-40 سیکنڈ میں آخر بات یہ ہے کہ بنیادی عقیدہ ایک عقیدہ آخرت ہے, جس کا مطلب یہ ہے ہم سب کو اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے اور دوبارہ زندہ ہونا ہے, اللہ کے پاس سب کچھ کا حساب دینا ہے. ان تمام عقائد کو مضبوطی کے ساتھ رکھیے اور آنے والا مہینہ جو رمضان المبارک ہے اس کا استقبال اس طور پر کیجیے کہ ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اور بہن کو دل سے معاف کر دے, خوب معاف کرے, جتنا کر سکتا ہے اتنی مرتبہ معاف کرے, حق پر ہوتے ہوئے بھی جھک جائے اور معاف کر دے, مسکرا کر کے ملے, تاکہ اس مہینے کے صحیح فیوز و برکات سے ہم سب مستفید ہو سکیں اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے اور اس میں جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے حصے میں آ جائیں. اللہ پاک اس کی سمجھ عطا فرمائے. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے, پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. میں شکر گزار ہوں برادر مکرم جناب حافظ صدام حسین صاحب کا اور ان کے تمام رفقا کا کہ انہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے بچوں پر, اس گاؤں کے اس بستی پر, اس بستی کے بچوں پر محنت کی اور خوب اچھی طریقہ سے محنت کی. جتنا انہوں نے کرنا چاہا کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے, صلاحیت اور خوبیوں سے مالا مال فرمائے کہ آئندہ اور اس سے بہتر طریقے پر بچے اور بچیوں کی صحیح تربیت کر سکیں. اللہ ان کی عمر میں, علم میں, تقوی میں, عمل میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے مکاتب کے نظام کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم